اور معزز مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ظاہری بات، جیسا کہ ہم نے یہاں آج جو ایک موضوع چنا تھا، مذہب اسلام اور پیغام امن کے حوالے سے ایک سیمینار ہو، بدقسمتی سے کہ ہمارے یہاں جو عزیز رحلت کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے نوازیں، تو اسی زمرے میں جو کہ یہاں سے اب جنازے میں شریک ہونے جا رہے ہیں، اسی لیے تو میں نے اب خطبہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ تو مختصر ایک پیغام وہ یہی ہیں کہ جیسا کہ ہمارے حجت الاسلام والمسلمین آغا سید عابد صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین سید مظہر صاحب آغا مبشر صاحب یا دوسرے جتنے بھی یہاں سامعین آئے ہیں، تو بالکل اسی کا میں تھوڑا سا نچوڑ لوں گا آپ کے سامنے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب اسلام امن کا دین ہے، تو پھر میرے خیال میں پورے دنیا میں یہ بات نہیں ہوتی کہ کشت و کشتار، خون ریزی، قتل و غارت اگر پورے دنیا میں اگر اس وقت دیکھا جائے اور نشاندہی کی جائے کہ وہاں ہم یہی سنتے ہیں کہ بھئی فلانی مارا گیا ہے، اگر ہم صرف اس حدیث پہ عمل کریں کہ جو ابھی آغا صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، مستفید فرمایا ہے کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر کسی چونٹی کے منہ میں کوئی غذا ہو وہ اس سے چھینے، تو میرے خیال میں آج کے دور اور آج کے زمانے میں ہم یہ نہیں سنتے ہیں بھئی افغانستان میں اتنے لوگوں کو مارا گیا، نہیں سنتے۔ عراق میں میرے ایک عادت ہے، میں کھل کے بات کرتا ہوں، تو پھر عراق میں ISIS پرچم اسلام لے کے مسلمانوں کو قتل عام نہیں کرتی، اور جب قتل عام کرتی رہی تو تکبیر ہی کرتے رہے، اللہ اکبر، کیوں؟ مسلمان کا گلہ کاٹ رہے ہیں۔ اور میں اس اپنے مولا پہ فدا، مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جو ایک چونٹی کے منہ سے ایک دانہ الگ نہیں کر سکتے، اور میرے خیال میں اگر ہمیں امن کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں اسی قول پہ عمل کرنی چاہیے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ ہندوستان میں مسلمان پورے دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہیں، پہلے نمبر پہ ملیشیا اور دوسرے نمبر پہ ہندوستان ہے، لیکن ہم اکثریت میں نہیں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اقلیت میں ہیں، اور جہاں اکثریت میں ہیں وہاں قتل و غارت ہو رہی ہے، لیکن جہاں ہم اقلیت میں، ہم یہاں امن میں ہیں۔ اب افغانستان میں دیکھیں، بہت سارے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اب طالبان آیا ہے، وہ آیا، یہ آیا۔ میں نے کرگل میں ایک سیمینار ہو رہا تھا ہماری JK پیپل جسٹس فرنٹ کی طرف سے، اس میں نے یہ بات، اس تقریباً 4 مہینے ہو گئے تب جب تازہ انہوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا افغانستان میں طالبان نے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہا؟ اب اسلامی حکومت آئی۔ میں نے یہ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، یہ صرف امریکہ کی سازش ہے بھئی۔ وہ خود ایران کے سامنے اس نے اپنے ہتھیار چھوڑ دیے، اب وہ
طالبان کو ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی استعمال نہیں ہو سکتے. وہاں ایک قوم ہے، وہاں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس قول پہ عمل کرنے والے ہر گھر میں ہر مرد، زن اور بچے بھی شامل ہے. طالبان نے کیا کیا؟ جو پڑھیں، تاریخ پڑھیں. آپ وائس آف امریکہ کی رپورٹ ہی پڑھیں. جب سے وہ آئے تب سے بہت سارے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا، اپنے گھروں سے ان کو نکال دیا، وہاں اپنے پشتونوں کو بسا دیا ہے. کیا یہی اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے. ہزارہ قوم. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چک جائے اور نکالنا چاہیے، لیکن پھر ہم ہزارہ کے قوم کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ جن کو چن چن کر کے مار دیا گیا ہے؟ وہ ہزارہ قوم، ان کے بارے میں آپ اسٹڈی کریں. ہزارہ قوم جو ہے وہ صرف 3 کلومیٹر کے اندر احاطے میں حرکت کر سکتے ہیں. ان کے بچے کالج نہیں جا سکتے ہیں، ان کے بچے سکول نہیں جا سکتے ہیں. ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا کہ کتنے لوگ ان کے مارے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیعہ ہیں. لیکن الحمدللہ ہندوستان میں نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ ہندو ہے، نہ کرسچن ہے. بالخصوص جموں کشمیر میں ابھی بھی ہماری یہ تاریخ حیات ہے کہ اگر کشمیر میں کوئی ہندو مر جائے تو اس کی آخری سنسکار کون مسلمان کرتا ہے. ابھی بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ گلگت میں کیا ہو رہے ہیں، بلتستان میں کیا ہو رہے ہیں. صرف مذہب کے نام پہ لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے. میں نے OIC آرگنائزیشن اسلامک کانفرنس نام سنا ہوگا. میں تو یہ ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بھئی اگر آپ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہو تو پھر ہندوستان میں دوسرے نمبر پہ مسلمان رہ رہے ہیں پورے دنیا میں. پہلے ملیشیا، اس کے بعد ہندوستان، اور پھر OIC میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے، تب یہ انصاف ہوگا. ورنہ یہ انصاف نہیں، ورنہ یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہے. جس طریقے سے تمام عالم اسلام OIC میں بیٹھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کہاں ہوتی ہے؟ اور OIC کو ہندوستان کے مسلمانوں کے وہ حقوق دینے چاہیے، ان کو وہ نمائندگی ملنی چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں گورنمنٹ اس وقت یا نریندر مودی ہے اور کوئی ہے. یہاں کے اس آئین میں یہ نہیں لکھا ہے. ایک زمانہ تھا کہ یہاں کیا مسلمان پریزیڈنٹ نہیں رہے کیا؟ ہاں؟ یا کل کوئی مسلمان یہاں پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہندوستان کو بھی یہ نمائندگی ملنی چاہیے، تاکہ یہ ہندوستان کا مسلمان ان مسلمانوں کے ساتھ تبادلے خیال کر سکتا ہے، تاکہ یہ ہندوستان کا مسلمان ان مسلمانوں کو یہ بتا سکتا ہے دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، اور امن اس کو کہا جاتا ہے. جو آپ لوگوں نے امن کا نعرہ دیا ہے، یہ امن نہیں ہے. اگر امن سیکھنا ہو تو ہم سے سیکھو، ہم سے سیکھو. ہندوستان میں اسلامی رسومات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، یہ اس کی مثال پورے دنیا میں نہیں ملتی ہے. عید کے حوالے سے آزادانہ طور ہم عیدین ادا کرتے ہیں. ایام محرم آپ دیکھیں پاکستان میں جب بھی محرم آتا ہے، جو وہاں کے شیعہ حضرات ہیں ان کو پہلے سے اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کسی ماں بارگاہ میں بم بلاسٹ ہوگا، اور وہ جو ان کی جو گوشت ہے وہ چھت پہ چڑھے گئے، اتنے بم بلاسٹ ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ مجھے یہ بتائیں، ہندوستان کی تاریخ میں، کشمیر کی تاریخ میں کیا آج تک ایسا کچھ ہوا ہے؟ احمدی، مرزائی، بھئی جب ہم یہ کہتے ہیں
کہ جس کا جو مذہب ہے اس کو اس پہ رہنے دے, نہ کسی سے چھیڑو اور نہ کسی کو چھیڑنے دو. تو احمدیوں کو دیکھو کیسے قتل و کشتار ہو رہا ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام سے کہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ, اس چیز کو دیکھا جائے. اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, کیونکہ جیسا کہ مولانا مظہر صاحب نے یہ بات کی تھی, آغا عابد صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ مسلمانوں کا لباس پہن کے مسلمانوں کا قتل عام یہ بند ہونا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.